الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3، اس کا جو لاسٹ پارٹ رہ گیا تھا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اس پہ تھوڑا سا ریمائنڈر ہے۔ دیکھیں، تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن اگر ہم دل بڑا کر کے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز سمجھ آ جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، یہ ہماری گائیڈنس کے لیے آئی ہے، اور جب جب ہم اس کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، یا اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو بہت پاسبل ہے کہ ہم اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لیں، اپنی طرف سے چیزیں ماننے لگیں، اپنی طرف سے عقیدے بنا لیں، اور پھر ان عقیدوں کا، ان آئیڈیاز کا، ان بلیفس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں جذباتی ہو جاتا ہے، اور جب جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چیز بھی سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا، اور اگر اسے صحیح چیز کی طرف بلایا جائے، بتایا جائے، تو انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ نہ صرف غصے میں آتا ہے بلکہ ایٹ ٹائمس دوسرے کو کہتا ہے کہ تم معاذ اللہ تم کافر ہو گئے ہو، یہاں تک آ جاتا ہے کہ دوسروں کو گستاخ بولنا شروع کر دیا۔ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں اتنی ایکسٹریمزم بڑھ گئی ہے، اتنی پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے کہ بڑی آسانی سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور بڑی آسانی سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ کم سے کم اگر آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں نا، تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ آپ کو گستاخ ضرور بنا دیں۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور اس کا جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ کہ ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنا اسکول آف تھاٹ لاتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہ کہ جب بھی آپ قرآن کھول کے پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا، تو قرآن ول سیٹ دا فیکٹس اسٹریٹ۔ قرآن ان یور فیس آ کے آپ کو بتائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اگر ہمارے اندر سچائی کی طلب ہے نا، سچ ہمیں چاہیے، تو وہ ہم چیزیں صحیح بھی کر لیں گے۔ when I was growing up، میرے کانوں نے بہت ساری چیزیں سنی، اور قرآن پڑھ کے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ قرآن سے میچ نہیں کرتی تھیں۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ میں نے کچھ چیزیں سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، صحیح، لیکن اس محبت میں ہم اتنے آگے جاتے ہیں کہ ہم ان کو معاذ اللہ ہم اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور ہم اس طرح کی باتیں اپنے معاشرے میں سنتے رہے۔ میں نے ایٹ لیسٹ ضرور سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک نہیں لگتی تھی، اور اگر آپ یہ چیز مان لیں تو آپ یہ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ میں تو جب قرآن کھولوں تو میں تو یہ امیجن نہیں کر سکتا، میں ان کی سیرت پڑھوں، میں یہ امیجن نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل روزے رکھ رہے ہیں، اور اگر ان کے اطراف میں صحابہ کو یہ پتہ ہو، ان کا بلیف یہ ہو کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، لیکن ہم باقی سب نارمل انسان ہیں اور ہمیں بھوک لگتی ہے، تو وہ کس طرح لوگوں کو انسپائر کر سکیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی جتنی ایک عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزہ رکھ کے وہی ہنگر پینگس فیل ہوتے تھے جو کہ ایک عام انسان کو فیل ہوتے تھے، انفیکٹ زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مدینہ میں کوئی کھانے پینے کا کوئی جو کہتے ہیں وافر اس میں مقدار میں انتظام ہی نہیں تھا، وہ جو کچھ اللہ ان کو دیتے تھے وہ آدھے سے زیادہ تو لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یعنی معاذ اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہیں لگتی، اور وہ باقی امت کو کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھو، یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں۔ یہ تھاٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تھاٹ قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ تھاٹ سنت کے اندر نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ کو سنت کے اندر تو یہ ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقے کر رہے تھے، جب دوسرے صحابہ بھی کر رہے تھے، تو جتنی بھوک دوسرے صحابہ کو لگ رہی تھی ان کو بھی لگ رہی تھی۔ میں اور آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ روزے کے اندر جو ہنگر پینگز یا تھرسٹ، یعنی جو بھوک کی شدت ہوتی ہے یا پیاس کی شدت ہوتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتی ہوگی؟ یہ ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے
جو گھڑ لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کے پاس تمام علم الغیب ہے، جبکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار بتائیں گے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اپنا علم دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو جگہ جگہ ملے گا لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی جو آپ قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اس سے بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پورا کا پورا علم جو سورس آف نالج ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مجھے علم دیں گے میں آپ تک کنوے کر دوں گا۔ تو یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں جب یوسف علیہ السلام کا قصہ نریٹ کر رہے ہیں اور وہاں لوگ سوال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہیں جو یہ آیت ہیں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے اس بارے میں بے خبر تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ آپ کو نہیں پتہ تھا۔ تو ایز دا مومنٹ جب اللہ تعالیٰ آپ پر یہ قرآن ریویل کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پر جب یہ قرآن جاری ہے تو یہ اتنی ہی نئی انفارمیشن ہے باقی لوگوں کے لیے جتنی آپ کے لیے بھی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب ہم ان کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کرتے ہیں جس کا تعلق قرآن اور حدیث یا سنت میں نہیں ہے تو ہم اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب ایکسٹرا عقیدے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن آیا اسی لیے کہ وہ ہمیں ہیلپ کرے سچائی کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ سنت کو غور سے اس کا مطالعہ کریں گے، جب آپ سیرت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں ان کو زخمی کیا گیا، ان کو تکلیف ہوئی، لوگ ان کے ساتھ وربل ابیوز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ سے سانس لینا بھی مشکل ہے، ان کو اس تکلیف کا احساس تھا۔ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، ان کی آنکھ سے آنسو گئے، ان کو تکلیف ہوئی، اولاد کھونے کا کیا غم ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا۔ اسی طرح جب انہیں روزے رکھے تو انہیں بھوک لگی، انہیں پیاس کی شدت لگی، ان پر جب تنگی ہوئی تو انہوں نے فاقے کیا اور انہوں نے ویسی چیزیں برداشت کی جیسے ایک انسان کے جو بشری تقاضے جو ہوتے ہیں، جو اس کو بھوک لگتی ہے، جو اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سب انہوں نے برداشت کیے۔ تو اس پورے ریمائنڈر کا آج مقصد بس یہ ہے کہ دل بڑا کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ کو یہ بات نہیں ماننی، اٹس اپ ٹو یو، لیکن the moment you open this book, the moment you open this Quran will set the facts straight in our faces. وہ in your face آ کے آپ کو بتائے گا کہ صحیح چیز کیا ہے، وہ in your face آ کے مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو، یہ جو بلیف تم نے گھڑ لی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن تو اس سے کچھ الگ بات کر رہا ہے۔ تو اگین مطلب اس میں کوئی وہ جو کہتے ہیں پنجابی میں لڑن مرن دی لوڑ نہیں ہے، لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو عقیدہ رکھنا ہے رکھیں، جس طرح بھی آپ کو آپ کی جذباتی وابستگیاں ہیں، جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ رکھنا چاہیں آپ رکھیں، کوئی زبردستی ہے نہیں صحیح۔ لیکن جب آپ کہیں گے قرآن میں یہ ہے، جب آپ کہیں گے کہ سنت میں یہ ہے، دین پھر آپ سے سوال ہوگا کہ آپ بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ سنت میں کہاں ہے۔ اور اتنی ساری جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ اسی لیے کیونکہ قرآن بند کر کے ہم نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو آپ اس بارے میں سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ نالج کا جو سورس ہے نا، آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسان سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو دنیا میں آخری انسان آئے گا نا، اللہ تعالیٰ
نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کب کس دور میں کتنا علم ریویل کرنا ہے، اور ہر ایک کا ڈومین ڈفرینٹ ہے. فرشتوں کے پاس ایک الگ طرح کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آئے اپنے اپنے وقتوں میں آئے، وہ ایک الگ طرح کا علم لے کر آئے. ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی منشا پر ڈپینڈنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا دیا. قرآن میں ہی آپ کو، اب جیسے یوسف علیہ السلام کا قصے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے اس معاملے میں بے خبر تھے، آپ کے پاس علم نہیں تھا اس یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جب نریشن میں بھی قرآن کے اندر، لوط علیہ السلام کے نریشن کے اندر بھی قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب یہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگ کیونکہ وہ کہتے ہیں حاضر اور ناظر اور اس ٹائپ کی چیزیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیز ڈیٹیلس. اتنی زیادہ آلریڈی پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن کیونکہ رمضان چل رہا ہے، کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سچ چیز، ہمیں آتھینٹک چیز ملے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ جو بھی ہم نے بلیف رکھے ہوئے ہیں نا، یہ یہاں نہیں رہنا، یہ ہم نے واپس لے کے جانے ہیں نا اللہ کے پاس. تو وہاں یہ انشور کرنا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، وہ اس سے میچ کرنے چاہیے. کچھ غلطی ہو گئی، انجانے میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اپنی غلطی پہ اصرار کرنا، کتاب نہیں کھولنا، قرآن سے رجوع نہیں کرنا، صرف اپنا اسکول آف تھاٹ جسٹیفائی کرنا، یہ سب چیزیں خطرناک ہیں. تو اللہ سے تبھی ہم جب نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہمیں کلیئرٹی دیں. تو جہاں کہیں بھی کوئی ایسی ڈبیٹ ہو، کوئی ایشو آئے، تو جو ایک کام جو ایڈوائزیبل ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنے علماء کے پاس جانے سے بھی پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایشو میں میری رہنمائی فرمائے، مجھے کلیئرٹی دیں، اور جو حق ہے وہ مجھ پر واضح کر دیں، اور میرے دل سے ڈاؤٹ دور کر دیجیے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا جو ایونچوئل گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. صحیح ہے؟ ان عقیدوں کا، اس علمی بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم سچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور بالکل پاسبل ہے کہ ہم سے جو پہلی جنریشنز ہیں ان کے پاس جو نالج ہو وہ قرآن سے میچ نہیں کرتی ہو، انہوں نے جو صحیح سمجھا ہمیں بتایا. تبھی تو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر اڑے ہوئے ہیں، یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ یوسف میں، پچھلی 2 آیتوں میں جو ہم کر رہے تھے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کلیئر ہیں، کلیئرٹی دیتی ہیں، واضح کرتی ہیں چیزوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سوچ سکو. تو سوچیں، غور کریں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں.